بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری 2020 کے اندر پہلی مرتبہ WHO نے کرونا وائرس کی خبر کو آؤٹ بریک کیا اور یہ کہا کہ اب یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور اس کو پینڈیمک کا نام دیا۔ یہ مختلف اصطلاحیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں۔ ان سب کا مفہوم یہی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کنٹرول سے باہر ہے اور اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ آج بھی آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور جہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے وہاں پہ بے شمار احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جہاں پر یہ اس بیماری کے جسمانی اثرات ہیں جو بھی میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے، وہیں پر اس بیماری کے مختلف نفسیاتی اثرات بھی موجود ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر بہت ساری لوگوں نے اپنی تجاویز دی ہیں کہ کس طریقے سے ہم کرونا وائرس کے مختلف اثرات بد سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے اس پہ جو مختلف سٹڈیز کی، اس میں WHO نے بھی اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں، اور اس کے علاوہ برٹش سائیکولوجیکل سوسائٹی نے بھی اس میں اپنی تجاویز دی ہیں۔ مختلف ماہرین نے اس پہ بات کی ہے۔ میں بھی نفسیات کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو میں نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے کچھ اپنی طرف سے چیز ڈال کر آپ کے سامنے آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہم کرونا کی جو انسانی نفسیات کے اوپر اس کے برے اثراتوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ برے اثرات کیا ہیں یہ ہم پہلے ایک ویڈیو کے اندر آپ سے بات کر چکے ہیں۔ آج کی جو لسٹ میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں اس میں 11 ایسے کام ہیں کہ اگر ہم یہ کریں تو ہم اس کرونا کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ اگر یہ کرونا بیماری کسی خاص آدمی کو نہیں ہوتی، کسی خاص لوگوں کو نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے۔ اس میں رنگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی ملک کا عمل دخل نہیں ہے، کوئی نسل کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بیماری کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہمارے ارد گرد کسی کو ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ منفی خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیوں ہوئی، ہمارے خاندان میں کیوں ہوئی، ہمارے ملک میں کیوں ہوئی، ہماری نسل کے لوگوں کو کیوں ہوئی۔ یہ کسی کا بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک جنیرک سی بات ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو ہو جائے تو اب ہمارا ایک عجیب رویہ بعض کا کچھ لوگوں کا ہے، اور اس کو رپورٹ بھی کیا گیا کہ اب وہ اس کسی کو اگر یہ کرونا وائرس نے اٹیک کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ایک مجرم سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہم نے ہر طرح کا بہت ہی تعلق جو ہے نا اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری، کوئی شوق سے بیماری کو اپنے گلے نہیں لگاتا۔ غلطی ہو سکتی ہے، کوئی غیر ارادی طور پر ایسا فیل ہو سکتا ہے جس سے بیماری لگ جائے، لیکن اگر کسی کو لگ گئی ہے تو اس کو کوئی مجرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ منفی سوچ جو ہے وہ ہمیں ڈیولپ نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا جو ہے بڑی دلچسپ بات ہے، WHO نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ میڈیا کم دیکھیں، کرونا وائرس کے اوپر خبروں کو کم سنیں، کم پڑھیں، کم دیکھیں۔ یہاں پہ لوگ سکور کی طرح بات کر رہے ہیں، جیسے کرکٹ کا سکور پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، یہی پوچھتے ہیں آج امریکہ میں کتنی ڈیتھ ہوگی، پاکستان میں کتنے لوگ مریض آ گئے، فلان جگہ پہ کیا ہوا۔ تو خدارا اتنی سی انفارمیشن لیں جس کے لیے جو آپ کو انتہائی ضروری ہو، لیکن ایسی انفارمیشن لے کر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، بلکہ ایسا کرنے سے آپ کے اپنے دماغ کے اندر بہت ساری نیگیٹو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی جو آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ بھی آپ اس میڈیا، کرونا کے متعلق میڈیا کو کم از کم دیکھیں۔ میڈیا پہ دیکھنے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے، بڑی ہی آزمودہ ہے اور سب اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں آپ کے ارد گرد بے شمار لوگ ایسی ہیں جو انتہائی مشکل کا شکار ہیں، جن کو ہمدردی کے دو بول چاہیے، جن کو کچھ راشن چاہیے، جن کو کوئی
گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اس کو دوائی چاہیے، آپ یقین کریں کام تو کریں کہ روزانہ کسی کی مدد کریں، تو انشاءاللہ العزیز مدد کرنے سے آپ نفسیاتی طور پر مضبوط ہوں گے، آپ کو ایک روحانی خوشی ملے گی اور آپ اس کرونا کے اثرات بد سے بچ سکیں گے۔ اور پانچویں بات میرے دوست اور میرے بھائیو یہ ہے، کامیابی کی باتیں کریں۔ ابھی دنیا میں 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو ہوا ہے، لیکن کوئی 5-4 لاکھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آرام آیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بے شمار لوگوں کو آرام آیا ہے۔ آج نیو یارک میں انہوں نے بتایا کہ گراف کم ہونا شروع ہو گیا، اور ووہان ہمارے پاس ایک کامیاب سٹوری ہے۔ اسی طرح سے تائیوان نے کامیابی سے یہ کام کیا، گرین لینڈ نے بہت اچھے طریقے سے اس پہ کنٹرول کیا۔ تو ان باتوں کو کرنے سے بھی ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، اور ہم اس حوصلے میں انشاءاللہ جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کا اچھا مقابلہ کر سکیں گے۔ شاباش دینا سیکھیں۔ میں تو آپ بہت سارے لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، آئسولیشن ہے، لیکن آج کی تاریخ میں اس وقت بھی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی، نرسز کی، میڈیکل کے اور سٹافز کی، ہسپتالوں کی، صفائی والوں کی، بے شمار لوگ ایسے ہیں، اور غریبوں کی مدد کرنے والوں کی، اور ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی، جو لوگ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں۔ یہ ہمارے مجاہد ہیں، یہ ہمارے وہ دلیر لوگ ہیں جو اس مشکل وقت میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں، فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، اور کرونا سے پورے کے پورے معاشرے کو بچا رہے ہیں۔ ان کو شاباش دینی چاہیے۔ آپ کا ڈاکٹر واقف ہے تو فون کر کے اس کو شاباش دیں۔ کوئی ہسپتال قریب ہے تو کم از کم کوئی پھولوں کا گلدستہ ہی بھیج دیں، کوئی ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، CNN نے رپورٹ کر رہا تھا کہ بہت سارے جو تنظیمیں تھیں، آرگنائزیشنز تھیں، بزنس تھے، انہوں نے مختلف لوگوں کو پیزا فری دینا شروع کیا۔ پیزا بہت بڑی رقم تو نہیں ہوگی، لیکن جب کسی ڈاکٹر کو ملے گا تو اس کے حوصلہ جتنا بڑھے گا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ساتویں بات میرے دوست اور بھائیو یہ ہے، آپ کی کوئی تو روٹین ہوگی، کوئی وقت جانے کا دفتر کا ہوگا، کھانے کا ہوگا، پلیز آپ اس روٹین کو نہ توڑیں، اسی طریقے سے تیار ہوں۔ گھر کے اندر ہی ایک چھوٹا سا دفتر بنائیں، اپنے کھانے پینے کی روٹین، ورزش کی، سیر کی، اس روٹین کو قائم رکھیں۔ یہ آپ جب روٹین کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ بھی آپ کو نفسیاتی طور پر بہت مضبوط کرے گی۔ اور اس کے بعد آٹھویں بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت ہم اس پوری صورتحال کے اندر ہم ایک ڈپریشن میں جو جانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم یہ کریں کہ ہم کل کی پلاننگ کریں۔ اچھا کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ میں کون سی نئی پروڈکٹ لاؤں گا؟ میں کون سے نئے کسٹمر ڈھونڈوں گا؟ میں کس طریقے سے اپنے سٹاف کی ٹریننگ کروں گا؟ آپ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، اپنے سٹاف سے باتیں کریں، اپنے لوگوں سے باتیں کریں۔ اگر آپ کہیں ملازم ہیں تو اپنے کولیگ سے باتیں کریں اور پلاننگ کریں، یعنی امید قائم کریں ایک روشن کل کی اور ہوپ کی کہ اچھا نہیں کل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ جائیں گے یا کام کریں گے۔ اور اگلی بات جو ہے میرے دوست اور بھائیو یہ ہے کہ آپ کو آئسولیشن کے لیے کہا گیا ہے، ایک دوسرے سے سماجی رابطہ ختم نہیں کرنا، جسمانی رابطے سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے قریب ہونے سے منع کیا ہے، لیکن بے شمار طریقہ کار موجود ہیں جہاں پہ ہم اپنے رابطے کو برقرار رکھ سکتے ہیں، تو پلیز اس کو بھی رابطے کو بھی برقرار رکھیں۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بیماری رب الکائنات کی طرف سے ہے، یہ وائرس بھی اسی کی مخلوق ہے، کسی اور کی مخلوق نہیں ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، وہی کہتا ہے کہ تم جب بیمار ہوتے ہو تو میں تمہیں شفا دیتا ہوں۔ اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اپنے یقین مضبوط کیجئے کہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ یا اللہ تو ہی ایک ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یقین کریں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ایک آزمائش تھی جو ساری دنیا پہ آ گئی ہے، اللہ رب العزت ہی ہمیں سے آزمائش سے نکالے گا، تو اللہ رب العزت ضرور اس کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا کرے گا، یہ ہمیں امید ہونی چاہیے، اور اسی سے ہماری نفسیاتی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اور آخر میں صرف علامہ اقبال کا ایک مصرع کہہ کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ امید ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے اپنی نفسیاتی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری نفسیاتی صحت برقرار رہی تو جسمانی بھی برقرار رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین انداز سے کرونا وائرس کی اس مشکل میں صبر کرنے
اور اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی ہم اسباب کر سکتے ہیں دوائی کے، پرہیز کے، اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔